اگرچہ مجھے بہت سارے گلے شکوے کرنے ہیں. ہمارے یہاں اگر کسی ذاکر خطیب عالم مقرر نے بات کی ہے اور کوئی کرتا ہے اور کسی کے کسی جملے پر کسی کو کوئی اعتراض ہے تو وہ تو دعوے دار علم ہے ہی نہیں. اس نے تو نہیں کہا میں عالم ہوں. ہمارے کسی خطیب پر کسی ذاکر پر اگر اعتراض ہے کہ اس نے یہ کہہ دیا اور وہ کہہ دیا تو وہ تو کہہ ہی نہیں رہا کہ میں عالم ہوں. وہ تو علم کا عالم ہونے کا دعوے دار ہی نہیں ہے. آپ کے ہاں تو مفتی وہ بات کر رہے ہیں جو ہمارے والے نہیں کر رہے ہیں. جی ہم ان کے پیچھے نہیں کھڑے ہوئے جو غیر ذمہ دارانہ گفتگو کرتے ہوں. ہم ان کا ساتھ نہیں دے رہے. انہیں ہم وہ پشیمانی کی طرف ہیں. ندامت حق نہیں ہونا چاہیے. ایک ایسی مملکت ہے اور ویسے بھی اب کوئی بات چھپی ڈھکی چھپی تو ہے نہیں. تو ہم تو الحمدللہ کل بھی یا پرسوں ایک پورے پاکستان کے ذاکرین کے ساتھ ہم بیٹھ رہے ہیں اور ایک ضابطہ اخلاق بنانے جا رہے ہیں. جی ہمارے ممبروں کی تطہیر بھی ضروری ہے. 14 کے علاوہ سب سے غلطی ہو سکتی ہے. تو جب سب سے غلطی ہو سکتی ہے تو پھر غلطی کرنے والے کو متوجہ کر دیں, وہ ہوشیار ہو جائے اور وہ آئندہ تکرار نہ کرے. ضابطہ اخلاق بنانے کی ضرورت ہے. ہمارے داخلی اختلافات بھی ممبر پہ بیان کرنے کی جگہ نہیں ہے. میں تو کہہ چکا ہوں ابھی, اور کل فائنل ہوگا. کچھ ایک ضابطہ اخلاق بنائیں گے, پھر ایک پریس کانفرنس کریں گے انشاءاللہ, اور اس میں سارے ہمارے ساتھ بیٹھے ہوں گے اور ہم طے کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ. یہ ویسے بھی مولا علی فرماتے ہیں فتنے کی عمر لمبی نہیں ہوتی. فتنہ کچھ دن کا ہوتا ہے, تو فتنہ انشاءاللہ کچھ دن کا ہی رہ گیا ہے. انتہائی ہوشیاری اور سمجھداری کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے. توجہ میرے ساتھ ہے. والعصر, قسم ہے عصر کی. ان الانسان لفی خسر, انسان خسارے میں ہے. الا الذین آمنوا, سوائے 4 لوگوں کے. سب سے پہلا مومن. الا الذین آمنوا, جو صاحبان ایمان ہیں وہ نقصان اٹھانے والوں میں نہیں ہیں. وعملوا الصالحات, اور عمل صالح کردار رکھنے والے نقصان اٹھانے والوں میں نہیں ہیں. وتواصوا بالحق, اور ایک دوسرے کو حق کہنا اور سننا اور حق کی تلقین کرنے والے نقصان اٹھانے والوں میں نہیں ہیں. وتواصوا بالصبر, اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنے والے نقصان اٹھانے والوں میں نہیں ہیں. یہ قرآن کی 6000 سے زیادہ آیات کا خلاصہ ہے. قسم ہے عصر کی کہ انسان خسارے میں ہے. قرآن انسان کے موضوع پر لکھی گئی کتاب کا نام ہے. ہر موضوع کی کتاب ہوتی ہے. یہ کیمسٹری کی ہے, فزکس کی ہے, یہ تاریخ کی ہے, یہ حدیث کی ہے. قرآن کا موضوع کیا ہے؟ قرآن کا موضوع انسان. یہ انسان کے موضوع پر لکھی گئی کتاب ہے, اس لیے قرآن انسان سے متعلق بات کر رہا ہے. قسم ہے عصر کی, انسان خسارے میں, مگر 4 نکاتی منصوبے پہ عمل کرنے والا. جو مومن ہو, صاحب کردار ہو, حق بولنے اور سننے کی جرات رکھتا ہو, صبر بھی کرتا ہو اور صبر کا ماحول بھی بناتا ہو, وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے نہیں ہے. اب میں بہت ناچیز طالب علم ہوں اور میں اس سورہ مبارکہ کے اوپر بہت دیر تک رہا جا سکتا ہے, تو ظاہر ہے نہیں ہو سکتا اس سورہ کی تمام پہلوؤں کی طرف, تمام غذائے علمی کی طرف توجہ کی جائے. میں آغاز کر رہا ہوں والعصر سے. قسم ہے عصر کی. یہ جو ابھی وقت ہو رہا ہے یہ مراد ہے. ہاں, اس کا انکار نہیں کریں گے, اس لیے کہ قرآن کا ظاہر حجت ہے. حجت کا انکار نہیں کیا جا سکتا, ظاہر کا انکار نہیں کیا جا سکتا. مگر یہ وقت عصر اور وقت ظہر اور رات کا وقت اور صبح کا وقت کون سا قابل تعریف ہے جو اللہ قسم کھا رہا ہے؟ بھائی میں کون سی قسم کھاتا ہوں جب اپنی بات کو معتبر کرنا چاہوں تو میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں, مولا علی کی قسم کھاتا ہوں, مولا عباس کی قسم کھاتا ہوں. میں قسم اس لیے کھاتا ہوں کہ مجھ سے بلند ہے وہ جس کی میں قسم کھا رہا ہوں. جس کی قسم کھائی جا رہی ہے, میں مجھ سے بلند ہے اس لیے میں اس کی قسم کھا رہا ہوں. اور ایک اس وجہ سے میں قسم کھاتا ہوں کہ میری بات پر اعتبار بڑھ جائے, میری بات پر یقین آ جائے. بھئی اب تو قسم کھا کے بول دیا انہوں نے,
اب کیوں نہیں مان رہے ان کی بات؟ اللہ کو تو ان دونوں باتوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ سے اونچا کوئی نہیں ہے, اور اللہ کی بات کوئی مانے تب بھی اللہ کی ہے, نہ مانے تب بھی اللہ کی ہے. تو اللہ اپنی بات کو وزنی تو بنانا نہیں چاہتا قسم کھا کر. پھر کیوں اللہ نے قسم کھائی ہے؟ اللہ نے قسم اس لیے کھائی ہے کہ وہ اس مقسم جس کی قسم وہ کھا رہا ہے اس کی قدر روشن کرنا چاہتا ہے, اس کی فضیلت بتانا چاہتا ہے, اس کا مقام بتانا چاہتا ہے. تو پھر یہ وقت عصر کا کیا مقام ہے جو اللہ قسم کھا رہا ہے؟ بھائی ہفتے کا دن معتبر نہیں ہے, پیر کا دن مضمون نہیں ہے, نحس نہیں ہے. دن دن ہے, وقت وقت ہے, گھنٹے گھنٹے ہیں. یہ جو اچھے اور برے گھنٹے ہیں, اچھے اور برے دن ہیں, یہ دن کی وجہ سے اچھے اور برے نہیں ہیں, بلکہ ان دنوں کے ساتھ اور ان گھنٹوں کے ساتھ اور ان لمحوں کے ساتھ کوئی تعلق ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ اچھے یا برے ہو جاتے ہیں. ہم نے قرآن میں اگر قسم دیکھی اللہ کی, واللیل رات کی قسم, والنہار دوپہر کی قسم, والعصر عصر کی قسم, والصبح صبح کی قسم, جی, والعادیات گھوڑوں کی ٹاپوں سے اٹھنے والی چنگاریوں کی قسم, اور گھوڑے کے نتھنے سے ناک سے جو سائیں سائیں کی آواز, اس کے سانس کی آواز آ رہی ہوتی ہے. سورہ عادیات میں اللہ گھوڑے کی اس سانس کی قسم کھا رہا ہے, گھوڑوں کی ٹاپوں سے نکلنے والی چنگاریوں کی قسم کھا رہا ہے. تو بھائی وہ کون سا گھوڑا ہے؟ وہ کون سی رات ہے جو اللہ کی قسم کے قابل ہو گئی؟ وہ کون سی دوپہر ہے کہ جس کی اللہ قسم کھا رہا ہے؟ کیا ساری دوپہروں کی اللہ نے قسم کھائی ہے؟ کیا ساری راتوں کی اللہ نے قسم کھائی ہے؟ کوئی رات ہے جس سے تعلق ایسا ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ قابل قسم پروردگار بنا ہے. اب جب میں نے تاریخ میں پلٹنا شروع کیا تو مجھے ایک رات نظر آئی جس رات میں ایک بھائی دوسرے بھائی کے بستر پہ سویا. اور وہ رات اللہ کو اتنی اچھی لگی کہ اللہ اس کی قسم کھا رہا ہے. میں نے تاریخ کا صفحہ پلٹ کر دیکھا تو مجھے ایسا گھوڑا نظر آیا. اچھا, میرا تو تعجب ہے قرآن فہمی کا دعویٰ کرنے والوں سے. وہاں قرآن نے کہا سورہ صافات کے اندر کہ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. ہم نے ابراہیم کی قربانی کو ایک بڑی قربانی پر مؤخر کر دیا. ہم نے بدل دیا ابراہیم کی قربانی کو ایک اور قربانی سے. تو کہنے لگے وہ جو دمبا حضرت اسماعیل کی جگہ آ گیا تھا نا, وہ اللہ کہہ رہا ہے یہ عظیم یہ ہے. اچھا بھائی عظیم کیوں کا؟ حضرت اسماعیل سے بھی عظیم ہے کیا؟ وہ حضرت اسماعیل سے عظیم ہے وہ؟ معاذ اللہ. کہنا نہیں, وہ اس لیے کہ بہت موٹا تھا, جنت کا چارہ کھا کھا کے وہ عظیم الجثہ ہو گیا تھا, وہ موٹا تازہ ہو گیا تھا. تو اللہ نے اسے, جیسے ہم کہتے ہیں عظیم الجثہ, کوئی بہت لمبا چوڑا ہو موٹا تازہ ہو تو اسے کہا جاتا ہے یہ عظیم الجثہ ہے. تو اللہ اسے عظیم کہہ رہا ہے. تعجب ہے. یعنی حسین مولا کا انکار کرنے پر یہ حضرت اسماعیل کی توہین کر دیں تب بھی مسلمان. یہ توہین نہیں ہو رہی, اللہ کے نبی کی توہین نہیں ہو رہی. تم حضرت اسماعیل کی جگہ آنے والے کو ان سے زیادہ عظیم کہہ رہے ہو. نہیں, ہم تو عقیدہ وہ رکھتے ہیں جو علامہ اقبال کا ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں اللہ اللہ بائے بسم اللہ پہ در, مانیے ذبح عظیم آمد پہ سر. یہ جو ذبح عظیم قرآن میں آیا ہے, علامہ اقبال کہتے ہیں اپنے دو مصروں میں, اس سے مراد حسین ہے. تو اب مجھے تعجب یہ ہے کہ قرآن میں پورا سورہ گھوڑے کے اوپر اللہ نے اتارا ہے کہ گھوڑا جو جب دوڑنے لگتا ہے تو اس کی ٹاپوں سے اڑنے والی چنگاریوں کی قسم, اس کے بدن سے اٹھنے والی ہیٹ کی قسم, گرمی کی قسم, اس کے ناک سے نکلنے والی سانس کی قسم. تو ہم نے گھوڑے کو تو دیکھ لیا, یہ گھوڑا, یہ رات, یہ دن قابل قسم نہیں ہے. گھوڑے کی ٹاپوں سے تو چنگاری اٹھے تو اللہ قسم کھائے جو گھوڑے کی پشت پر مجاہد بیٹھا ہے. اصل تو اس کی عظمت ہے. اللہ اکبر. اب والعصر, یہ کون سا عصر بھائی؟
والنہار، یہ کون سی دوپہر؟ تو ہم نے صفحات تاریخ کو پڑھنا شروع کیا تو ہمیں نظر آیا کہ ایک دوپہر ایسی ہے جب ایک بھائی نے دوسرے بھائی کے ہاتھوں کو اٹھایا اور کہا من کنت مولا ھذا علی مولا. وہ دوپہر ایسی تاریخی بن گئی کہ اللہ نے اس کی قسم کھا لی. توجہ کر لیا آپ نے. اور آگے بڑھے تو ہمیں ایک قسم اور نظر آئی، وہ ہے والعصر. قسم ہے عصر کی. تو عصر کے دو معنی ہیں. قرآن فہمی کا ذوق رکھنے والا محترم مجمع میرا، عصر سے مراد ظہر کے بعد والا عصر، وقت عصر، اور عصر سے مراد زمانہ. مثلا حضرت آیت اللہ خوئی اور حضرت آیت اللہ خمینی ہم عصر تھے. علامہ اقبال اور آیت اللہ حائری، لاہور والے علامہ حائری جنہوں نے تفسیر لکھی، تفسیر اللوامع التنزیل، علامہ اقبال اور علامہ حائری ہم عصر تھے جی، ایک زمانے کے لوگ. وہ 30 سال تک گزرے زمانہ، وہ 25 سال تک گزرے، اسے کہا جائے گا عصر. اب اللہ کون سے وقت کی قسم کھا رہا ہے؟ یہ ظہر کے بعد والا وقت یا کوئی لمبا دورانیہ ہے جس کی اللہ قسم کھا رہا ہے؟ میں کہتا ہوں دونوں ٹھیک ہیں، دونوں کو مراد لیا جائے گا. ایک طویل دورانیہ بھی اللہ کی نگاہ میں ہے اور ایک وقت ظہر کے بعد والا بھی ہے. میں اگر یوں کہہ دوں کہ اگر ظہر والے وقت کو مفصل کیا جائے، مطول کیا جائے تو ایک اور زمانہ بنتا ہے، اور اس زمانے کو مختصر کیا جائے تو ظہر کے بعد والا عصر بنتا ہے. جملہ اور روشن کر دیتا ہوں، حسین کی زندگی کو مفصل کرو گے تو نبی کی زندگی بنے گی، اور نبی کی زندگی کو مختصر کرو گے تو حسین کی زندگی. لہذا عصر عاشور بھی مراد ہے، عصر مصطفیٰ بھی مراد ہے. اللہ عصر عاشور کی قسم بھی کھا رہا ہے قرآن میں، اور عصر مصطفیٰ 23 برس کی نبوی حیات، 63 برس کی نبوت کی حیات. یہ سرکار کی جو 63 برس کی زندگی ہے نا، اس کی اللہ نے قسم کھائی ہے. اور قسم کیوں کھائی ہے؟ اس لیے اللہ نے 63 برس کی. اچھا یہ بات روشن ہے میرے لیے اور آپ کے لیے تو روشن ہے. جو میرے بھائیوں کے ساتھ میرے بھائی آئے ہوئے ہیں ان کے لیے ایک جملہ کہہ دیتا ہوں. ہم قائل نہیں ہیں کہ نبی 40 سال کی عمر میں نبی ہوئے ہیں. یہ توہین ہے نبی ہے، یہ نبی کی توہین ہے. نبی 40 سال کے بعد نبی نہیں ہوئے. ہمارے نبی اس وقت نبی تھے جب کچھ نہیں تھا. جی ہمارے نبی 40 سال کے بعد نبی نہیں ہوئے. آیت تطہیر نازل ہوئی نا تو ایک شخص میرے معصوم کی خدمت میں اس آیت تطہیر جو نازل ہوئی تو ایک شخص معصوم کی خدمت میں آیت تطہیر کو لے کر آیا کہ مولا یہ قرآن میں آج میں پڑھ رہا تھا قرآن کے نزول اور آیات کے نزول کے باب میں، تو میں دیکھ رہا تھا کہ آیت تطہیر جب نازل ہوئی تو اہل بیت کی طہارت کا اعلان ہو رہا ہے، تو کیا اس سے پہلے اہل بیت طاہر اور مطہر نہیں تھے؟ تو میرے معصوم امام نے پیشانی پر بل آ گیا اور حضرت نے فرمایا اگر آیت تطہیر کے نازل ہونے کے بعد اہل بیت پاک ہوئے ہوتے، اگر آیت تطہیر کے نازل ہونے کے بعد اہل بیت کو طاہر مانو گے تو کیا سورہ توحید کے نازل ہونے کے بعد اللہ کو ایک مانو گے؟ اللہ ہمیشہ سے وحدہ لا شریک اس کا ولی. سورہ توحید نے اعلان کیا ہے، آیت تطہیر نے اعلان کیا ہے. دقت ہے میرے نبی ہمارے نبی 40 سال کے بعد نبی نہیں ہوئے، 40 سال کے بعد اعلان کیا. اعلان کرنا اور ہے، نبی ہونا اور ہے. اللہ اکبر. کنت نبیا وآدم بین الماء والطین وکان علی ولیا وآدم بین الماء والطین. میں نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیانی کیفیت میں تھے، اور علی اس وقت بھی ولی تھا جب آدم آب و گل کی درمیانی کیفیت میں تھے. یہ میرے مولا نبی کی حدیث ہے جو میں نے آپ کو سنائی. ہمارے نبی 40 سال کی عمر میں نبی نہیں ہوئے. جو لوگ بولتے ہیں انہیں ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ رہا ہوں، ہمارے نبی 40 سال کے بعد نبی نہیں ہوئے، تمہیں آنے میں 40 سال دیر لگی ہے.
علی سے پوچھے کہ یہ کب سے نبی ہیں، کوئی جانتا نہیں تھا۔ دیکھیے ایک چیز، ایک لفظ بولا جاتا ہے ظاہر، ایک لفظ بولا جاتا ہے حاضر۔ حضور اور ہے، ظہور اور ہے، ظاہر اور ہے، حاضر اور ہے۔ ہم اپنے امام کے بارے میں بھی قائل ہیں ہمارے امام حاضر ہیں، ظاہر نہیں ہے۔ ہم ان کے ظہور کا انتظار کر رہے ہیں، حضور کا انتظار نہیں کر رہے۔ ہمارے امام حاضر ہیں، ظاہر نہیں ہے۔ یہ غیبت کا مطلب حضور سے نہیں ہے، ظہور سے ہے۔ ہم اپنے امام کا جو انتظار کر رہے ہیں کہ وہ ظاہر ہو جائے۔ اتنا بڑا مجمع یہاں حاضر ہے یا نہیں؟ مجھ پہ تو چند ہی لوگ ظاہر ہیں۔ میں تو چند عزیزوں کو جانتا ہوں، جن کو میں جانتا ہوں وہ میرے لیے ظاہر ہے، باقی سب حاضر ہیں۔ تو ممکن ہے کوئی حاضر ہو اور وہ ظاہر نہ ہو؟ بھائی ہمارے نبی 40 سال تک مکے میں حاضر تھے، ظاہر نہیں تھے۔ اور ہمارے امام حاضر ہیں، جب ہم پہچاننے لگ جائیں گے تو ظاہر ہو جائیں گے۔ کسی پردے میں نہیں بیٹھے، کسی غار میں نہیں بیٹھے، کسی حجرے میں نہیں بیٹھے، کیا معلوم اس وقت شاگردیز میں ہو، ہماری اس مجلس میں تشریف فرما ہو، آپ کی میری نوکری کو دیکھ رہے ہو۔ میرے زاہد بھائی نے جو سال بھر رابطہ رکھتے ہیں اس مجلس کے حوالے سے، اور ان کے تمام فیملی کے، اور آپ سب جو عزیز تشریف فرما ہیں، امام ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ ہم امام کو نہیں سمجھ پا رہے کہ ہمارا امام فلاں ہے، لہذا جب ظہور فرمائیں گے تو مومنین کہیں گے ہم نے بارہا دیکھا تھا، ہم پہچانتے نہیں تھے کہ یہ امام ہے۔ توجہ کر لی؟ ہمارے نبی، وقت میرے پاس تنگ ہوتا جا رہا ہے اور مجھے کچھ اور ایک آدھ پیغام دینے۔ عصر مصطفیٰ کی قسم کھا رہا ہے اللہ، قسم ہے عصر مصطفیٰ کی۔ یہ قسم اس لیے کھائی گئی ہے کہ تم عصر مصطفیٰ میں پلٹ جاؤ۔ میں ان بچوں اور جوانوں کے لیے ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ ہم مجلس کرتے ہی اس لیے ہیں کہ ہم سن 61 ہجری میں پلٹ جائیں۔ ہم قرآن کی تفسیر، اہل بیت کی سیرت کو اسی لیے پڑھتے اور بیان کرتے ہیں تاکہ اس دور میں پلٹ جائیں۔ سارے مسئلوں کا حل یہی ہے کہ اس دور میں پلٹو، رہو اسی دور میں، مگر پلٹو اس زمانے میں جہاں سے تمہیں رہنمائی ملنی ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا آپ شیعہ ہیں؟ تو قائد اعظم نے بے ساختہ فرمایا عصر مصطفیٰ کا مسلمان ہوں۔